شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر کسی میرے بھائی یا بہن کا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، نماز پڑھتے ہوئے نماز میں دل نہیں لگتا، تو 3 لفظ کا یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ موت تک نماز قضا نہیں ہوگی۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ کے تحت فرمایا گیا کہ ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ اس میں دل لگا ہوا ہو اور دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو، اور نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے، اور گوشہ چشم یعنی آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے، اور کوئی عبث کام نہ کرے، اور کوئی کپڑا شانوں پر نہ لٹکائے اس طرح کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں اور آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں، اور انگلیاں نہ چٹ کھائے، اور اس قسم کے حرکات سے باز رہے۔ بعض نے فرمایا کہ خشوع یہ ہے کہ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقانہ خشوع سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، منافقانہ خشوع کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ منافقانہ خشوع یہ ہے کہ ظاہراً تو خشوع ہو مگر دل میں خشوع نہ ہو، اور عدم خشوع نہایت ہی مہلک مرض اور عبادات کے ثواب میں کمی کا باعث ہے۔ شیطان اپنی ذریت کے ساتھ عبادات میں خشوع کو اولاً کم کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہی کر دیتا ہے، یوں کہ عبادات محض برائے نام رہ جاتی ہیں۔ اور ناظرین، عدم خشوع کا پہلا سبب دل کی سختی ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ موت کو کثرت سے یاد کرے، زبان اور پیٹ کا قفل مدینہ لگائے، اور بلا ضرورت ہنسنے سے پرہیز کرے۔ عدم خشوع کا دوسرا سبب پریشان نظری یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ آنکھوں کا قفل لگاتے ہوئے اپنی نظر جھکا کر رکھے، یہ تصور کرے کہ میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، عدم خشوع کا تیسرا سبب ذہن میں فضول خیالات اور بیجا فکرے بھی ہیں، اور اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت اپنے اندر یکسوئی پیدا کرے، اور اس سے نجات کے لیے بارگاہ الہی میں دعا بھی کرے۔ عدم خشوع کا چوتھا سبب بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے آداب کے بارے میں لا علمی ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے آداب سیکھے، ایسے نیک لوگوں اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے جو بارگاہ الہی کے آداب سے واقف ہوں، یا ایسی باتیں پڑھے یا سنیں جو بارگاہ الہی کے آداب سے واقفیت پیدا کریں۔ بھائیوں اور بہنوں، جو چاہتا ہے کہ اس کا دل عبادت میں لگے، نماز پڑھنے میں اسے لطف آئے، تلاوت کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی لذت ملے، درود شریف پڑھے تو دل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز ہو جائے، گنبد خضرا کا تصور بن جایا کرے، اور دوران عبادت فضول خیالات تنگ نہ کریں، تو اسے چاہیے کہ گانے بجانے سننے سے بچے، آنکھوں کو، کانوں کو، ہاتھوں کو اور دیگر اعضاء کو گناہوں سے بچائے، فضول گوئی سے بچے، جھوٹ، غیبت، چغلی اور الزام تراشی وغیرہ سے ہر دم بچتا رہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کا دل نرم ہوگا اور عبادت میں لذت نصیب ہوگی۔ اور بھائیوں اور بہنوں، جو بندہ لذت عبادت کا طلبگار ہے، اسے چاہیے کہ دل سے دنیا کی محبت نکالے اور فکر آخرت کو اپنائے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ عبادت میں لذت اور یکسوئی نصیب ہوگی۔ حضرت ابو عبداللہ قرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی نیک بزرگ کی خدمت میں عرض کیا، عالی جاہ، میں نیکی کرتا ہوں مگر دل میں نیکی کی لذت نہیں پاتا۔ اللہ پاک کے اس بندے نے فرمایا کہ تمہارے دل میں ابلیس کی بیٹی یعنی دنیا رہتی ہے، اور یقیناً باپ یعنی شیطان اپنی بیٹی یعنی دنیا سے ملنے تمہارے دل میں آتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے ابلیس جب بھی تمہارے دل میں آئے گا فساد ہی پھیلائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ تمہیں نیکی کی لذت نہیں ملتی۔ روایت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا، اے داؤد، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو دنیا کی محبت دل سے نکال دو، بے شک میری محبت اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو فرمایا کہ مردوں کے پاس بیٹھا کرو ورنہ تمہارا دل مردہ ہو جائے گا۔
حواریوں نے عرض کیا مردہ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ دنیا میں رغبت رکھنے اور دنیا سے محبت کرنے والے۔ بھائیوں اور بہنوں، عبادت میں لذت پانے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ پاک کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں، ایسی باتیں پڑھیں یا ایسی باتیں سنیں جو ہمارے دل میں اللہ پاک کی رغبت پیدا کریں۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے نیک لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے، ان کی باتیں سننے سے اور ان کی طرف محبت سے دیکھنے سے، ان کی سیرت اپنانے کی برکت سے دل کی سختی دور ہوتی ہے اور فکر آخرت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت جعفر بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب کبھی اپنے دل میں سختی پاتا تو صبح سویرے حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور اس کی برکت سے مجھے بے انتہا فائدہ پہنچتا۔ اسی طرح میاں شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے مشہور اولیاء کرام میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، عالی جاہ، میرا ایک بیٹا ہے، میں نے اسے بڑے شوق سے حافظ قرآن بنایا ہے مگر وہ نماز نہیں پڑھتا۔ میاں شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسے ہمارے پاس لے آنا۔ چنانچہ مرید 2 دن کے بعد اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور میرا بیٹا حاضر ہے۔ میاں شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیار سے پوچھا کہ بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ عرض کیا کہ نماز میں میرا دل نہیں لگتا، اگر نماز پڑھوانی ہے تو میرا دل لگوا دیجئے۔ حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ اس کی بات سن کر جوش میں اٹھ بیٹھے اور کلمے کی انگلی سے اس کے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جاؤ اب دل لگا کرے گا۔ بس اللہ پاک کے ولی کامل کا اتنا کہنا تھا کہ اس کی کیفیت یہ ہو گئی کہ ظہر کی نماز شروع کرتا تو عصر تک ظہر ہی مکمل ہوتی، عشاء کی نیت باندھتا، فجر ہو جاتی۔ اللہ پاک ہمارے دل کی سختی دور فرمائے، ہمارے دل روشن ہوں، ہمارا نمازوں میں دل لگے، ہم سب کو عبادت کا ذوق و شوق نصیب ہو جائے، ہمیں عبادت کی لذت ملے اور اس پر استقامت نصیب ہو جائے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ بات ظاہر ہے کہ کامیاب مومن بننے کے لیے نماز میں عجز اور انکساری اور خشوع و خضوع کی ضرورت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ یقیناً فلاح اور کامیابی پائی ہے ان ایمان والوں نے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اور ناظرین، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے کئی ایک ذرائع ہیں۔ چند ایک آپ کو بتاتا چلوں کہ انسان کو نماز کا معنی اور مفہوم سیکھنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے اسے سمجھے، قرأت، دعا، ذکر و اذکار کے الفاظ اور معانی پر غور کرے اور ذہن میں یہ بات ہو کہ میں عبادت کرتے ہوئے اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اپنے رب سے محو گفتگو ہوں، جیسا کہ حدیث جبریل میں احسان کا معنی بتلایا گیا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو اسے کم از کم یہ خیال ضرور رہے کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ اس طریقے سے نماز کی لذت انسان محسوس کرے گا اور نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اسی طرح ایسی سوچ و بچار کو دور کرنے کی کوشش کرے جو اس کی نماز میں آڑے آتی ہے، وساوس شیطانی کو دفع کرے تاکہ شہوات نفسانی سے دل نکل کر اللہ کی محبت میں اٹک جائے۔ اسی طرح نماز پرسکون طریقے سے ادا کرے، جلد بازی سے کام نہ لے کہ جب تک نماز میں سکون اور اطمینان نہ ہو نماز ادا ہی نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث میں جو نماز میں رکوع اور سجدہ صحیح ادا نہیں کرتا اسے نماز کا چور قرار دیا گیا ہے، اور ایک حدیث میں رکوع اور سجدے میں ٹھونگے مارنے والے کو ایک بھوکے آدمی کی طرح قرار دیا گیا ہے جو 1 یا 2 کھجوریں کھاتا ہے اور یہ اسے کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ اسی طرح ناظرین، نماز کے اندر موت کو یاد کریں کہ جب موت یاد آئے گی تو نماز عمدہ طریقے سے ادا ہوگی، اور یہ یقین کر کے نماز پڑھے کہ اسے شاید اگلی نماز پڑھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اسی طرح نماز کی دعائیں اور اذکار زیادہ سے زیادہ کرے اور مختلف نماز میں مختلف دعائیں اور اذکار جو کہ احادیث میں وارد ہیں وہ پڑھا کرے، کیونکہ ایک مختصر سی دعا جو یاد کی ہوتی ہے وہ آدمی کی عادت میں آ جاتی ہے اور پھر اس کی زبان پر ورد تو جاری ہوتا ہے لیکن دل فکر سے خالی ہوتا ہے، یعنی ہماری نماز بطور عادت ہوتی ہے، عبادت نہیں ہوتی۔ اور جب نماز کے اذکار مختلف یاد ہوں اور بدل بدل کر پڑھے گا تو نماز میں دھیان اور توجہ رہے گی اور خشوع اور خضوع حاصل ہوگا۔
اسی طرح اگر نماز میں وسوسہ آ جائے تو اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک کر اعوذ باللہ پڑھ لے۔ اس طرح شیطان جو نماز کو بھلا دیتا ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ جس جگہ نماز ادا کرے نقش و نگار، تصاویر وغیرہ نہ ہوں، کیونکہ یہ اشیاء نماز سے توجہ ہٹا دیتی ہیں۔ اسی طرح اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے تاکہ نیکی کی رغبت ہو، اور برے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرے۔ اگر حاجت تنگ کر رہی ہے تو پہلے حاجت کو جائے اور پھر نماز ادا کرے۔ پیشاب یا پخانہ روک کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر نیند کا غلبہ ہو تو پہلے اپنی نیند پوری کرے اور پھر نماز پڑھے۔ اسی طرح گفتگو کرنے والے آدمی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے، کیونکہ اس کی گفتگو بھی نماز سے غافل کرنے کا باعث ہو سکتی ہے۔ دوران نماز ادھر ادھر نظر نہ گھمائے۔ اسی طرح کبھی رات کا قیام کیا کرے، اور اگر ممکن ہو تو اسے معمول بنا لے، اس سے بھی انشاءاللہ خشیت الہی نصیب ہوگی۔ اگر مذکور بالا امور پر توجہ دی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے نماز میں خشوع اور خضوع نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسا نمازی بنائے کہ ہم اس کی بندگی صحیح نہج پر کر سکیں، اور شیطانی وسوسے اور عجز و انکسار سے دوری کرنے والے ذرائع سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بھائیوں اور بہنوں، نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نمازی ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے ہی گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو، کوئی چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں ہو یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کرنے کی صورت میں ادا کرنا لازم ہے، فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے، اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کی ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ کہ رکوع ہماری شریعت میں ہے تو یا پھر باجماعت نماز ادا کرو۔ اسی طرح ناظرین، نماز کا مطلقاً ترک کرنا تو سخت ہولناک چیز ہے۔ اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے فرماتا ہے کہ خرابی ان نمازیوں کے لیے ہے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، نماز کی اہمیت کا اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام احکامات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے، لیکن جب نماز فرض کرنا منظور ہوئی تو حضور علیہ السلام کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا، اور شب اسراء یعنی معراج کی رات یہ تحفہ دیا۔ اسی طرح فرماتا ہے کہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے۔ مزید فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر فرماتا ہے کہ اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کر جب تک تیری موت نہ آ جائے۔ اسی طرح ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام تر اختلافات اور مصیبت سے بچے رہیں۔ ناظرین، اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو کہ نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لیں گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعات نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز پر مداومت کی
تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، نہ نجات ہے، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی وعید ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور خادم خاص تھے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ چنانچہ پیر کے روز لوگ صفے بنائے نماز ادا کر رہے تھے کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا اور کھڑے کھڑے ہمیں دیکھنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور قرآن کے اوراق کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ جماعت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار کی خوشی میں قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشریف لا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ کر صف میں مل جانا چاہا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اشارے سے فرمایا کہ تم لوگ نماز پوری کرو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرایا اور اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے بھی پردہ کر گئے۔ تو محترم ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب کہ اگر آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا تو اوپر بتائی گئی باتوں پر آپ نے عمل کرنا ہے اور خود روزانہ اس دعا کو 33 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینا ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے، مرد عورت ہے، اسے 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پلانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے ایسا نمازی بنا دے گا کہ پھر اس کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ کھانے پینے پہ دم کر کے انہیں کھلائیں پلائیں، انشاءاللہ وہ نمازی ہو جائے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری نماز پرتاثیر ہو جائے، پر نور ہو جائے، میں جو دعائیں کروں اللہ مقبولیت عطا کرے، تو روزانہ 100 مرتبہ یہ پڑھ کر دعا کرتا رہے۔ یہ 103 نمبر آیت ہے، سورۃ النساء اس کا حصہ ہے، اور وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ دوبارہ ارشاد فرمائیے، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ آپ یہ دیکھیے کہ الفاظ کو سمجھ کے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہ 2 جملے ہیں، لیکن اللہ نے خود کہا کہ جب مطمئن ہو جاؤ پھر آ جاؤ میرے آگے۔ یہ نہیں کہ تھکے ہوئے، نیند میں ہو، بھوک میں ہو، نماز اس حالت میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ اپنے آپ کو پوری طرح پرسکون کر کے نماز پڑھیے، اور پھر آپ اللہ سے مانگیے یا آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو ملے گا، اور آپ یہ 100 مرتبہ پڑھ کے جتنے دن پڑھیں کم از کم 11 دن لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نماز میں سکون لے آئے گا، نماز میں آپ کی دل لگی لے آئے گا، آپ کا خشوع اور خضوع لے آئے گا۔ آپ اس آیت کو سمجھ لیں، انشاءاللہ اطمینان بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ جس کو یہ نماز سے پہلے تو یہ ایک بار یہ پڑھ کے نماز پڑھے گا، یا قرآن سے پہلے، تلاوت سے پہلے، نوافل سے پہلے، یا کسی بھی عبادت سے پہلے یہ پڑھ لے گا اور اپنے سینے پر پھونک مار لے گا، اس کے بعد جو بھی عبادت کرے گا اس میں انشاءاللہ سکون اور اطمینان نصیب ہوگا۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ربانی ہے، اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ اختیار کریں۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی عظمت، اس کی برکتیں، دعا کے آداب اور دعا کرنے کے بارے میں واضح ہدایات دی ہیں۔ ایسی بے شمار احادیث ہیں جن میں دعا کا ذکر ہے اور دعا کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کارآمد ہے اور نفع مند ہوتی ہے، اور ان حوادث میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو بھی نازل نہیں ہوئے، پس اے خدا کے بندو دعا کا اہتمام کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور مانگیں۔
اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید رکھتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، بیان پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ لکھ دیجئے گا، اور اپنے ان پیاروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے گا جن کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ انہیں بھی عبادت کی لذت محسوس ہو، ان کا بھی نماز میں دل لگا کرے۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔